أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہم کو پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، یہ ارض و سما پیدا کیے، یہ چاند اور سورج ستارے پیدا کیے، بلکہ سبھی مخلوقات، ساری کائنات کا خالق وہی ہے، وہی ہم سب کا مالک ہے، وہی ہم سب کا رازق ہے، وہی سب کا رب ہے، رب العالمین ہے. اور بے شمار مرتبہ صلاۃ و سلام ہو ہمارے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری رسول بنا کر کے بھیجا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سارے ہی خیر کی باتیں بتائیں، کوئی بھی خیر کا کام نہیں چھوڑا مگر یہ کہ اپنی امت کو اس سے آگاہ کیا، اور ہر قسم کے شر کے بارے میں بھی بتا دیا کہ یہ شر کا کام ہے، یہ برا کام ہے، اور اس سے بچنے کی تاکید کی. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. تو ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے.
اور یہ ایسی نعمت ہے کہ جو اس سے محروم ہے اس سے پوچھو کہ ان کو کس قدر تکلیف ہوتی ہے، کس قدر پریشانی رہتی ہے، کس قدر فکر ہوتی ہے کہ ان کو اولاد نہیں ہوئی. یہاں تک کہ انبیاء بھی اس بات کی فکر کرتے تھے. اگر کسی کی اولاد نہیں ہوئی تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین. زکریا علیہ السلام نے دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. تو اولاد کا نہ ہونا پریشانی کی بات ہے، فکر کی بات ہے، اور اس کی وجہ سے جو بھی جوڑے ہیں وہ پریشان رہتے ہیں کہ ہم کو اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں دی. لیکن جس کو نعمت ملی ہے، اور الحمدللہ جو بھی شادی شدہ لوگ ہیں زیادہ تر اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت عطا فرماتا ہے. تو اولاد کی نعمت ملی تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا شکر کس طرح سے ادا کرنا چاہیے، اس کی ایک اہم بات، ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں. اولاد اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے تو اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہدایات دی ہیں ان ہدایت پر عمل کریں. اولاد کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر کے اولاد کی صحیح تربیت کریں، اولاد کے ساتھ صحیح خیر خواہی کریں. اولاد کے ساتھ صحیح خیر خواہی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں. اور دیکھیے اللہ تعالی ہماری اولاد کے بارے میں ہم سے زیادہ فکر کرتا ہے. ہم سے زیادہ اللہ تعالی ہماری اولاد کے بارے میں خیر خواہ ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. چنانچہ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. قوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ کون سی آگ ہے؟ یہ آگ جہنم کی آگ ہے. دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ حرارت والی تکلیف دہ آگ، اس سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. تو اس آگ سے تم اپنے آپ کو بھی بچانے کی فکر کرو اور اپنی اولاد کو بھی اس آگ سے بچانے کی فکر کرو. تو جہنم کی آگ سے ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو کس طرح سے بچائیں، اپنی اولاد کی کیسے تربیت کریں، اس کے بارے میں اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کی فکر شادی سے بھی پہلے ہی کر لینی چاہیے. شادی سے بھی پہلے بچوں کی صحیح تربیت کی فکر کیسے کریں، اس کے بارے میں اہل علم 2 حدیثوں کو ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی عورت سے شادی کرتے ہو تو تم اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے شادی کرتے ہو، یا اس کی مالداری کو دیکھ کر کے شادی کرتے ہو، یا اس کی حسب و نسب کو دیکھ کر کے شادی کرتے ہو، یا بعض لوگ ہیں جو اس کی دینداری کو دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، کہ تم دیندار عورت کی فکر کرو، اس کو پانے کی کوشش کرو، اس سے شادی کرو گے اور اس سے اولاد ہوگی
تو تم جس طرح سے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی فکر کرو گے، اسی طرح سے تمہاری بیوی جو کہ نیک بیوی ہے، جو دیندار عورت ہے، وہ بھی اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی فکر کرے گی۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، آپ کی اپنی بچیاں ہیں یا آپ کی بہنیں ہیں یا کوئی یتیم بچیاں ہیں جن کے آپ سرپرست ہیں اور اس کے بہت سارے رشتے آتے ہیں، کوئی مالدار ہے، کوئی اچھی جاب کرنے والا ہے، کسی کی آمدنی بہت زیادہ ہے، کوئی صاحب جائیداد ہے، کوئی بہت ہی وجیح ہے، ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس ایسا رشتہ آتا ہے کہ وہ دیندار ہے اور اخلاق والا ہے، اچھے اخلاق کا آدمی ہے، تو فزوجوا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوا۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو بگاڑ پیدا ہوگا، فساد ہوگا، تم اپنی جو بچی ہے جس کے حوالے کر رہے ہو اس کا حق نہیں ادا کرے گا، اس سے اولاد ہوگی، اس اولاد کی صحیح تربیت نہیں ہو سکے گی۔ تو اس طرح سے اہل علم بیان کرتے ہیں اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں فکر شادی سے بھی پہلے کرنی چاہیے، اور جب شادی ہو جائے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہمارے پیش نظر رہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ کو ہم خوش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو خوش رکھے گا، ہم کو دین و دنیا کی ہر قسم کی سعادت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ جب ایک مرد اور ایک عورت کی شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اولاد ہو جائے، تو اولاد کے سلسلے میں اولاد ہونے سے پہلے ہی دعا کرنی ہے کہ اولاد نیک اولاد ہو، صالح اولاد ہو۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار تو مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ تو اولاد ہونے سے پہلے ہی دعا۔ اسی طرح سے زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے میرے پروردگار تو مجھے پاک ذریت عطا فرما، نیک ذریت عطا فرما، صالح ذریت عطا فرما، تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو اولاد ہونے سے پہلے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ جو اولاد ہو وہ نیک اولاد ہو، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری برابر کرتے رہیں، اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیں یہاں تک کہ جو خاص لمحات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اوقات میں بھی، ان لمحات میں بھی دعا کریں، دعا کر کے اپنی بیوی کے پاس جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کے حصول کے لیے تم اپنی عورت کے پاس جاتے ہو تو اس وقت بھی دعا کرو، دعا کرو بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، بسم اللہ کہو، اللہ کا نام لو، اور اس کے بعد یہ دعا کرو کہ جو کچھ تو مجھے عطا فرمائے گا اولاد، تو شیطان کو اس سے دور رکھ اور اس کو شیطان سے دور رکھ، نہ شیطان کا سایہ بھی اس پر نہ پڑے، شیطان کے بہکاوے میں، شیطان کے وسوسوں میں اور شیطان کی گمراہی میں وہ نہ پڑے میری اولاد۔ یہ دعا کر کے تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں اس وقت اولاد رکھی تو اللہ تعالیٰ اس اولاد کو شیطان کی گمراہی سے بچا کر کے رہے گا، شیطان کے بہکاوے سے بچا کر کے رکھے گا۔ اور اس کے بعد اولاد کی تربیت کے سلسلے میں یہ بھی ضروری ہے کہ جب بچہ پیدا ہو
تو اس وقت بھی شریعت کے حدود میں رہ کر کے خوشیاں منائیں، یعنی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مد نظر رہے، تو تب جا کر کے اولاد کی صحیح تربیت ہوگی۔ جب اولاد ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7ویں دن عقیقہ کرو، اس کے بال مونڈو اور اس کی تحنیک کرو اور اس کے حق میں دعا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات بھی ثابت ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دی جائے، اگرچہ یہ ضعیف حدیث ہے لیکن اس پر عمل ہوتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہونے کے باوجود اہل علم اس پر عمل کرتے آئے ہیں، اس لیے اس پر عمل کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ تو اس کے کان میں اذان دی جائے اور 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے اور اس کے بال مونڈے جائیں۔ اور اسی طرح سے جب بچہ پیدا ہو تو کسی نیک اور صالح آدمی سے اس کی تحنیک کرائی جائے، اس سے دعا لی جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تحنیک کرتے۔ تحنیک کا مطلب یہ ہے کہ کھجور تھوڑی سی منہ میں رکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم کر کے اس بچے کے منہ میں ڈال دیتے، اور یہ تحنیک ہے۔ اور اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے حق میں دعا فرماتے۔ تو یہ جو آداب ہیں بچے کے پیدا ہونے پر، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان آداب کو چھوڑ کر جو غیر اسلامی آداب ہیں، شریعت کی حد سے نکل کر کے جو رسم و رواج ادا کیے جاتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اور جب بچہ پیدا ہو جائے، بلکہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو، اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ اسی وقت سے ماں کو چاہیے، باپ کو بھی ظاہر بات ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی جو قوتیں سب سے پہلے جاگتی ہیں، عمل میں آتی ہیں، وہ سننے کی قوت ہے۔ سننے کی قوت ہے، دیکھنے کی قوت بھی بعد میں پیدا ہوتی ہے، لیکن سب سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے بچہ، سننے کی قوت اس کے اندر جاگ جاتی ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کا اثر جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہو جائے تب بھی گھر میں جو گانے ناچ وغیرہ ہیں یہ سب نہ ہوں، بلکہ قرآن مجید کی تلاوت کی آواز گونجے، ماں بھی تلاوت کرے صبح شام، اور باپ کو بھی جب بھی موقع ملے تب تلاوت کا اہتمام کریں۔ تو یہ بچے کی صحیح تربیت کے لیے ضروری ہے۔ ابھی بچے کو بولنا نہیں آیا، اس کی عقل بھی ابھی پختہ نہیں ہوئی، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو عقل ہی نہیں ہے، بالکل دودھ پیتا بچہ ہے، لیکن اس کی تربیت کا خیال اسی وقت سے شروع ہو جانا چاہیے کہ اس کے کان میں کوئی غلط بات نہ پڑے، قرآن مجید کی تلاوت کی آواز اس کے کانوں میں پڑے۔ اور جب بچہ ذرا بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کو کیا بولنا سکھانا چاہیے؟ کلمہ سکھانا چاہیے۔ اور کلمہ پورا اگر اس کو نہیں آتا ہے، ابھی اس قدر طاقت نہیں ہے، اس کے اندر قابلیت نہیں ہے، تو سب سے پہلے اس کو اللہ بولنا سکھائیں، اللہ بولنا سکھائیں، اور اس کے بعد پورے کلمے کی تلقین کریں۔ اس کے بعد جو بھی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں وہ سکھائیں، اور جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو تو سب سے پہلے اس کو قرآن مجید پڑھائیں، سب سے پہلے اس کو قرآن مجید پڑھائیں، اور اسی وقت سے اس کی اخلاقی تربیت بھی شروع ہو جائے۔
اس کی اخلاقی تربیت، اس کی ایمان کی تربیت شروع ہو جائے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں موجود تھے، وہاں ایک خاتون نے اپنے بچے کو بلایا، بچہ کھیل رہا تھا باہر، کہا کہ ادھر آؤ میں تم کو ایک چیز دوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیا دینا چاہ رہی تھیں اپنے بچے کو؟ کیونکہ بعض اوقات بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کو کھیل سے نکالنے کے لیے، گھر میں بلانے کے لیے ایسے ہی بول دیتے ہیں، آؤ میں تمہیں ایک چیز دوں گا، آؤ میں تمہیں ایک چیز دوں گی، یہ کہہ کر کے بلا لیتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا کہ تم اس بچے کو، اپنے بچے کو کیا دینا چاہ رہی تھی؟ تو اس خاتون نے کہا میں اس کو ایک کھجور دینا چاہ رہی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تنبیہ کی اور کہا اگر تم نے اس کو ایسے ہی بلایا تھا، اگر تمہاری نیت یہ تھی کہ بس وہ اندر داخل ہو جائے، اس کو کچھ دینا نہیں چاہ رہی تھی، ایسی زبانی کہنا چاہ رہی تھی، تو تم پر ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا کہ تم نے ایک جھوٹ کہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تنبیہ کی اور اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ بچوں سے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جب ہم بچوں سے جھوٹ بولیں گے تو بچے بھی سوچیں گے کہ جھوٹ بولنا کچھ ایسی بڑی برائی نہیں ہے، وہ بھی جھوٹ بولنا سیکھ جائیں گے۔ اور خاص کر کے وہ تو سبھی لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی ہے اور کوئی تلاش کرتا ہوا آیا ہے، کسی سے ملنے کے لیے آیا ہے، بچے کو یہ بول کر کے بھیجنا کہ ابو گھر میں نہیں ہیں، یہ بھی جھوٹ سکھانے کے مترادف ہے۔ تو جھوٹ اور اسی طرح سے کوئی بھی گری ہوئی حرکت، کوئی بھی غیر اخلاقی حرکت بچہ سیکھنے نہ پائے، یہ بچے کی تربیت کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے اس کے پاس تھوڑا سا بھی شعور آ جائے تو حلال اور حرام کی تمیز بھی ہم اس کو سکھائیں، کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک کھجور، صدقے کی کھجور پڑی ہوئی تھی، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اٹھا کر کے منہ میں رکھ لیا۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو صدقے کی جو چیز ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آل رسول کے لیے جائز نہیں ہے، اس کا کھانا یا اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی اپنے بچے کو تنبیہ کی اور اخ کر کے اس کے منہ سے وہ کھجور نکالی اور اس کے بعد اس سے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جو ہیں ہمارے لیے صدقے کی چیز جائز نہیں ہے، صدقے کی کوئی چیز ہم کھا نہیں سکتے، استعمال نہیں کر سکتے۔ اگرچہ چھوٹا بچہ ہے، اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ تم اپنے منہ سے وہ کھجور نکال دو، بلکہ ایکشن کے ذریعے وہ کہتے ہیں اخ یعنی منہ سے نکالو اس کو۔ اتنا چھوٹا بچہ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ جو چیز جائز نہیں وہ اٹھا کر کے کھا لیں۔ تو حلال اور حرام کی جو تمیز ہے بچپن ہی سے اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اور ایک چیز جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو تم اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ مرو اولادکم اذا بلغوا 7 سنین، کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو تم ان کو نماز کا حکم دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا اذا بلغوا 10 سنین، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو تم اس پر سزا بھی دے سکتے ہو۔ 10 سال کے ہونے کے باوجود اگر بچے نماز کا اہتمام نہیں کرتے تو تم سزا بھی دے سکتے ہیں، کسی بھی قسم کی سزا، ضروری نہیں کہ ہم اس کو ماریں ہی
مارنے کے بجائے اس کو کسی ایسی چیز جو اس کے پاس پسندیدہ ہے اس سے محروم کر سکتے ہیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھی یا نماز میں کوتاہی کی، نماز کے لیے اٹھے نہیں، اس لیے تم کو یہ چیز نہیں دی جائے گی آج۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ تم اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور تم خود بھی اس پر ثابت قدم رہو، تم خود بھی اس کے پابند رہو۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہ اسماعیل علیہ السلام اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ دیکھیے اگر ہم خود نماز کے پابند رہے تو ہم اپنی اولاد کو بھی نماز کے پابند بنا سکیں گے۔ اپنی اولاد کو نماز کے پابند بنانے کے لیے سب سے پہلے خود ہم کو پابندی کرنی ہوگی، نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ اور نمازوں میں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ نمازوں میں ساری ہی نمازیں 5 وقت کی نمازیں، ان میں فجر کی نماز بھی مستثنا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دوسری نمازیں تو پڑھ لیں ظہر عصر مغرب عشاء لیکن فجر کو نہیں اٹھیں، نہیں، فجر کی نماز جو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے باقی نمازیں بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں پڑھنا، پابندی کرنا آسان ہوتا ہے۔ جو نماز کی فجر کی نماز میں کوتاہی کرتا ہے باقی نمازوں میں بھی وہ سستی کرنے لگتا ہے۔ اور جب ہم پابندی کریں گے نمازوں کی، فجر کی نماز کی بھی، تو ہم اپنے بچوں کو بھی پابند کرا سکیں گے۔ ایک عالم سے پوچھا گیا کہ میں اپنے بچوں کو اٹھاتی ہوں، ایک عورت نے سوال کیا، میں اپنے بچوں کو نماز کے لیے اٹھاتی ہوں لیکن وہ اٹھتے نہیں، بار بار اٹھاتی ہوں لیکن وہ اٹھتے نہیں، میں کیا کروں؟ کہ سعودی کے بہت بڑے عالم ہیں، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ تم اگر گھر میں آگ لگ جاتی ہے، گھر میں آگ لگ جاتی ہے اور تم جاگ گئیں تو تم کیا کرو گی؟ بچوں کو بھی اٹھاؤ گی تاکہ آگ میں جلنے نہ پائیں، آگ میں جل نہ جائیں، اس لیے تم اٹھاؤ گی۔ تم کتنی مرتبہ اٹھاؤ گی؟ 1 مرتبہ 2 مرتبہ اٹھا کر کے اٹھتے نہیں ہیں یہ کہہ کر کے باہر چلے جاؤ گی؟ ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا۔ وہ بچہ اٹھتا نہیں ہے تو چاہے کاندھے پر اٹھا کر کے لے جانا پڑے، یہ 1 بالٹی پانی اس پر ڈالنا پڑے یا اس کو مارنا پڑے، کسی بھی طریقے سے تم اس کو جگاؤ گی اور اس کو لے کر کے باہر نکلو گی تاکہ وہ آگ میں جل نہ جائے۔ اور اس کے بعد وہ عالم کہتے ہیں یہ جو جہنم کی آگ ہے یہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ حرارت والی ہے، بہت زیادہ تکلیف دہ ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوگی اس سے۔ تو تم اس آگ سے بچانا چاہتی ہو تو اس سے زیادہ تم کو فکر کرنی ہوگی کہ تمہاری اولاد جہنم کی آگ سے بچے۔ تو اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم خود نمازوں کے پابند بنیں اور اپنی اولاد کو بھی نمازوں کے پابند بنائیں۔ الحمدللہ ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے، رمضان کے مہینے میں تو ہم لوگ بہت پابندی کرتے تھے، خود بھی نمازیں پڑھتے تھے الحمدللہ، فجر کی نماز کا بھی اہتمام کرتے تھے کیونکہ سحری کے لیے اٹھنا ہوتا تھا، اپنے بچوں کو بھی اٹھاتے تھے۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ جو نمازیں ہیں صرف رمضان میں فرض نہیں تھیں، رمضان کے بعد بھی فرض ہیں، اور یہ جو نمازیں ہیں صرف 4 وقت کی نمازیں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، ان میں فجر کی نماز بھی ہے۔ تو ہم خود بھی فجر کی نماز کی پابندی کریں، اپنے بچوں کو بھی
فجر کی نماز کے پابند بنائیں، اور اسی طرح سے ان کی ایمانی تربیت کریں، ان کی اخلاقی تربیت کریں، ہر قسم کی تربیت کریں، تو تب جا کر کے ہم اس بات کی امید رکھ سکیں گے کہ جو آگے جو نسل آ رہی ہیں وہ ایمان والی نسل ہوگی، وہ اچھے اخلاق والی نسل ہوگی، وہ لوگ اسلام کی خدمت کر سکیں گے، وہ اپنے دین کے پابند رہ سکیں گے، وہ اپنے دین کی حفاظت کر سکیں گے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے اور ہماری اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، ہماری ذریت کی، ہماری اولاد کی بھی اصلاح فرمائے، ہمارے اہل و عیال کی اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس عمل سے بچائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین و دنیا میں ہر قسم کی سعادت عطا فرمائے، ہر قسم کی جائز اور سچی خوشیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہمارے حق میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعنا معهم بإحسانك وكرمك يا إله العالمين۔ اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله أعلم بما يصنعون۔